باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یسألون الناس الحافا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں سے گر گرا کر سوال نہیں کرتے، وہ لوگوں سے نہیں مانگتے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف اتنی سی آیت کریمہ جو ہے وہ یہاں پر لکھی، جبکہ پوری آیت کریمہ آپ سماعت کریں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، انہی فقیروں کے لیے ہے الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان کے پاس اتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ روزی کمانے کے لیے وہ زمین کے اوپر چلے اور پھرے، سفر کریں، ان کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگلی آیت کریمہ میں اسی حصے میں فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نا واقف لوگ یہ خیال کرتے ہیں چونکہ یہ کسی سے سوال نہیں کرتے تو یہ نا واقف لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں، من التعفف، اس وجہ سے کہ یہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، سوال نہیں کرتے۔ تعریفوہم بسیماہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہچانیں گے انہیں ان کی صورت سے، ان کی شکلوں سے پہچان جائیں گے کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے ہرگز بھی سوال نہیں کرتے لپٹ کے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ پوری آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اپنا دن بھر رات جو ہے وہ اللہ کے لیے گزارتے، دین اسلام کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے اور آگے پہنچانے کے لیے وہی پر اپنے آپ کو وقف کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ تجارت کے لیے سفر کر سکیں۔ پھر فرمایا کہ جس وقت وہ مالدار بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو وقف بھی کر دیا ہے، پھر ان کے اندر ایک اور بات یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنا معاشی، اپنے رزق کو چلانے کے لیے وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے۔ اگر ان کو پہچانے گا کوئی آدمی تو صرف ان کے چہروں سے پہچانے گا، وہ لوگ اپنی غیرت کی وجہ سے کسی کے آگے سوال بھی نہیں کرتے۔ سامعین محترم، اب یہ کن لوگوں کی بات ہوئی؟ خصوصیت کے ساتھ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو صفا کے چبوترے کے اوپر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے اور حضور سے دین اسلام کو پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، یہ ہر وقت دن بھی صفا کے چبوترے پہ گزارتے اور رات بھی صفا کے چبوترے پہ گزارتے۔ رات ہوتی تھی تو وہ لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کر دیتے اور رات بھر قرآن پاک پڑھتے۔ دن جو ہے وہ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جہاد کے لیے لشکر روانہ کرتے تو اس لشکر کے اندر شرکت کرتے، وہاں نکل جاتے۔ تو ان کی زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ اپنی ذاتی جو ہے وہ ذریعہ معاش چلانے کے لیے بھی ان کے پاس فرصت نہ تھی، اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کی راہ پہ وقف کر دیا تھا۔ لیکن جس وقت جو ہے لیکن جب ان کو ضرورت پڑتی کسی شے کے کھانے پینے کی تو یہ لوگ سوال بھی نہیں کیا کرتے تھے، صرف اور صرف اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرتے۔ یہ لیکن ان کو پہچانا کہاں سے جاتا؟ ان کے چہروں سے پہچانا جاتا کہ ان کو کسی شے کی حاجت ہے۔ تو خالق کائنات نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورت سے، لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، یہ جو ہے وہ ان کی شکل سے، ان کی صورت سے جو ہے وہ پہچانا جاتا، جس کی بہت بڑی مثال ملتی ہے اور بار بار سنائی بھی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اصحاب صفا میں سے تھے، اور یہ تقریباً 400 لوگ تھے جو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں ہی جو ہے وہ رہا کرتے تھے، مسجد نبوی سے نکلتے نہیں تھے، مسجد نبوی میں ہر وقت موجود رہتے، دین پڑھتے، دین پڑھاتے، دین سکھاتے، سیکھتے اور پھر آگے جو ہے نا وہ پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ 400 لوگ تھے، تو انہی کے اندر جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا۔ کتنے دن گزر گئے اسی کیفیت کے اندر جو ہے وہ کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ملا،
تو چہرے کا رنگ بھی بدل گیا، زردی آ گئی چہرے کے اوپر. اب کسی سے سوال بھی نہیں کیا کر سکتے تھے، کسی سے سوال کرے تو وہ اپنی غیرت کے اوپر حرف آتا تھا، تو کسی سے مانگتے بھی نہیں تھے، سوال بھی کسی سے نہیں کرتے تھے. تو حضرت نے جس وقت ایک دفعہ دیکھا کہ جس وقت فاقہ جو ہے وہ ایک لمٹ، ایک حد بھی کراس کر گیا، تو حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مانگا نہیں، لیکن آپ جو ہے وہ راستے میں جا کے کھڑے ہوئے تو اس خیال کے ساتھ کوئی آئے گا تو کوئی میرا چہرہ دیکھے گا تو دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ اس کو بھوک لگی ہے تو اس کو میں کچھ کھلا دوں گا. تو وہیں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر گزرے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. خیریت سے ہو؟ الحمدللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر آگے گزر گئے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر میرا چہرہ دیکھ کے آپ پہچان نہ سکے کہ مجھے بھوک لگی ہے اور بڑے دنوں سے جو ہے وہ فاقہ کشی کے اندر ہوں. کچھ دیر گزری تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی راستے سے گزرے. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس راستے سے گزرے، اب مجھے خیال یہ تھا کہ پہچان جائیں گے، تو انہوں نے بھی میرے سے سلام لیا، میرا حال احوال پوچھا اور آپ بھی چلے گئے. انہوں نے بھی نہیں مجھے پہچانا. پھر کچھ دیر گزری تو اسی راستے سے پھر کملی والا گزرا. کریم آقا علیہ السلام اسی راستے سے گزرتے ہیں. جس وقت حضور گزرے تو سامعین محترم پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے یہ شان بخشی ہے، آپ تو پتھروں پہ بھی بولیاں جان جایا کرتے تھے، درختوں کی بھی بولیاں جان جایا کرتے تھے. تو پھر کریم آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیسے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ الحمدللہ. حضور نے ہاتھ پکڑ لیا. حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آ جاؤ. حضرت ابو ہریرہ کو پھر آپ نے ساتھ لیا تو آپ مسجد میں تشریف لے آئے. سامعین محترم اب جب وہاں پہ تشریف لائے، حضور تشریف فرما ہوئے، تو ایک بوڑھی مائی آئی اور آ کے اس نے حضور کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ پیش کیا اور اس کی میری طرف سے یہ تحفہ ہے، آپ قبول فرما لیں. تو آپ چہرہ دیکھ کے پہچان گئے تھے. ابو ہریرہ نے عرضی نہیں کی، آپ چہرہ دیکھ کے پہچان گئے. تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ چونکہ حضور پہچان گئے ہیں تو یہ دودھ کا پیالہ مجھے ملے گا. فرمایا کہ اس وقت جو ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے 70 کے قریب لوگ تھے. فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ جو ہے وہ پلانا شروع کر دو اپنے ساتھیوں کو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پیالہ کتنے لوگوں کو کام آئے گا، لیکن چونکہ حضور کا حکم تھا تو اب میں نے ایک کو پیالہ دیا، اس نے دودھ پیا، دوسرے کو دیا. حضور فرماتے رہے آگے دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو. 70 جو ہے وہ صحابہ. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. فرمایا کہ پھر میں نے پینا شروع کیا. پھر میں نے اتنا پیا کہ جو ہے وہ میرا جو میں خوب رج کے میرے سیر ہو کے میں نے پیا. حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ اور پی لو. وہ جو اتنے دنوں کا فاقہ تھا ایک ہی دودھ کے پیالے کے اندر حضور نے ساری سیر کروا دی. سامعین محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ اور پی لو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں سیر ہو. آپ نے فرمایا اور پی لے. اور پیا تو پھر ڈکار آئی. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں ڈکار نہیں آنی چاہیے، آپ نے ڈکار مارنے سے منع فرما دیا. تو پھر حضرت کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آقا یا رسول اللہ میں سیر ہو گیا. فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دودھ کا پیالہ ایک آپ نے اپنے لبوں سے لگایا اور آپ نے اس کو مکمل کر دیا. سامعین محترم یہ ایک واقعہ کیا کچھ بتا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام نے پیا. حضور کی یہ شان تھی، جس پیالے کو حضور کے ہاتھ لگے اللہ نے اتنی برکت دی کہ 70 لوگ پی لیے لیکن دودھ اپنی جگہ پہ قائم دائم رہا. کیا پیتے رہے حضور، کیا پلاتے رہے، یہ تو رب ہی جانتا ہے. تو سامعین محترم حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آپ ایک اور کمال کی بات دیکھیے، ہم جو ہے وہ کسی کو پانی پلائیں تو دوسرا شخص جو ہے وہ اس بات کے اوپر کہ اس نے پانی پیا ہے اس برتن کے اندر، تو ہم اس کو پینا پسند نہیں کرتے جب تک ہم اس کو دوبارہ گال نہیں لیتے. سامعین محترم وہ دیکھیے جو ہے وہ رب کا محبوب ہے، کیا اللہ نے اس کو عجز کی بھی دولت سے نوازا تھا. جہاں جس پیالے پہ لب رکھ کے اس کے 70 غلاموں نے دودھ پیا، اسی جگہ پہ لب رکھ کے آقا و مولا بھی دودھ پی رہا ہے. اور یہ بتا رہا ہے کہ سامعین محترم کوئی بھی جو ہے وہ کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں، بلکہ فرمایا کہ اس چیز کے اوپر کہ تاکہ اس چیز کی یہ چیز ختم ہو جائے کہ جو انسان اس بات کو خیال کرتا ہے کہ میں اس کا جو ہے وہ جھوٹا نہیں پی سکتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی تربیت فرمائی. پھر ایک اور بات یہ اللہ نے فرمایا تعریفوں بسیماہم،
وہ سوال نہیں کریں گے لیکن اے محبوب آپ ان کے چہروں سے پہچانیں گے۔ سامعین محترم یہی پڑھی علماء کرام نے، اور جو ہے وہ اس بات کی بھی خیال کیا کہ یہ دیکھیں کہ یہی بندہ مومن کی شان ہے، انسان کی شان یہی ہے کہ وہ ہرگز بھی سوال نہیں کرتا، سوال کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اسلام نے بھیک مانگنے کی سخت مذمت کی۔ سامعین محترم آپ یہ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ مسکین کون ہے، اور یہ مختلف روایات کے امام بخاری نے بھی یہاں پہ نقل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مسکین نہیں ہے جو ایک کھجور یا دو کھجوروں کے لیے مانگتا پھرے، فرمایا کہ وہ بھی مسکین نہیں ہے جو ایک لقمے یا دو لقمے کے لیے مانگتا پھرے۔ سامعین محترم یہاں مسجدوں میں بھی آوازیں بلند ہیں، آج گلی کوچوں میں بھی آوازیں بلند ہیں، جس جگہ جا کے کھڑے ہو جاؤ مانگنے والے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ نہ وہ مسکین ہے جس کو ایک لقمہ یا دو لقمہ ملے، فرمایا کہ مسکین صرف وہ شخص ہے جس کو ضرورت بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ سوال نہیں کرتا۔ لیکن وہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اللہ کا یہ ارشاد پڑھو کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ سامعین محترم ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ سوال نہیں کرتے۔ یہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں اس بات کو جان جاتے ہیں کہ کون کس کیوں کیا حاجت ہے، ان کے چہروں سے پہچان جاتے ہیں، ان کے رویوں سے، ان کے انداز سے وہ سوال ہرگز بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ سوال کرنے سے اللہ کے محبوب نے منع کیا۔ اور اسی کے ساتھ میں حضرت ضیاء الامت کی تفسیر ضیاء القرآن سے یہ دو حدیثیں سے جو ہے وہ آپ کی سامنے میں رکھتا ہوں، جس کے اندر جو ہے وہ سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک حضور کی یہ بھی ہے جو 3 باتوں کے اوپر مشتمل ہے، جس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ معاف کر دیا کرو۔ جب تم معاف کرو گے تو میں محمد تمہیں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ کسی کو معاف کرنے سے تمہاری عزت کم نہیں ہوگی، اللہ تمہاری عزت کو اور بڑھا دے گا۔ اسی میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھنا، میں محمد تمہیں یہ بھی کہتا ہوں جب کسی نے لوگوں کے آگے سوال کیا اپنی ضرورت کے لیے، وہ سوال ہی کرتا رہے گا، اس کی ضرورت کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ وہ سوال ہی کرتا رہے گا، اس کی ضرورت کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو سامعین محترم آپ دیکھ لیں، جو سوال کرے گا وہ سوال ہی کرتا رہے گا، اس کی ضرورت پوری ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے سوال کرنے سے منع کیا گیا کہ اب جو ہے وہ ہرگز بھی سوال نہ کیا جائے۔ سوال کرنا ہے، گر گرانا ہے، مانگنا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگو۔ سامعین محترم ایک کھجور کا بھی حضور نے فرمایا، 2 کھجوروں کا بھی کہا، یہاں تک بھی میسر ہے تو وہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور جن کو یہ بھی میسر نہیں ہے، اور میں اصل بندہ تو وہ ہے جس کو یہ بھی میسر نہیں ہے اور وہ پھر بھی سوال نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ہر صبح لکڑیاں جو ہے وہ جنگل میں جائے اور لکڑیاں کاٹ کے لائے، پھر اس کو بیچے جو بیچے اس میں سے بھی صدقہ کرے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں سے وہ اس کو بھی شخص دے اور خود بھی کھائے، فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے۔ فرمایا کہ پھر کسی کا دل چاہے تو کچھ دے، چاہے تو انکار کرے۔ سامعین محترم آپ نے پھر یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو نہیں دے گا اس کے اوپر وبال نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ جو شخص صبح جائے لکڑیاں چنے اور آ کے بیچتا ہے، جو قیمت ملتی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی دیتا ہے اور خود بھی جو ہے وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، فرمایا کہ اس سے بہت بہتر ہے جو لوگوں سے مانگتا ہے۔ فرمایا کہ پھر کسی کا دل کرتا ہے دے دیا ہے، کسی کا نہیں دل کیا دینے کا تو وہ اس کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے۔ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اور ارشاد گرامی، آپ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ یوں ہی ہے جیسے وہ انگارے جمع کر رہا ہے، آگ کے انگارے جمع کر رہا ہے جو وہ لوگوں سے بھیک مانگتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ انگارے جمع کرے یہ اب اس کی اپنی مرضی ہے۔ جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے گویا کہ وہ انگارے ہی جمع کرتا ہے، وہ زیادہ جمع کر لے یا وہ کم جمع کر لے۔ سامعین محترم اس کے مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی حوصلہ افزائی کی ہے جو ہے وہ اپنے تھوڑے وقت کے اوپر کمائی کرتا ہے، تھوڑی کمائی میں اپنا گزر بسر کرتا ہے لیکن لوگوں سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس کے تھوڑے کے اندر ہی اس قدر برکت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ آگے لوگوں کو جو ہے وہ عطا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، القاسم حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔
سامعین محترم ایک اور جگہ پہ پڑھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے حضور سے سلام لیا تو حضور کے ہاتھ تو ایسے نرم تھے جیسے ریشم ہوتی ہے. تو وہ ان ریشم جیسے نرم ہاتھوں کے اندر جب اس شخص کا ہاتھ آیا تو اس کی سختی حضور کو محسوس ہوئی. حضور نے اس کا ہاتھ کھول کے دیکھا تو اس کا ہاتھ بڑا سخت تھا اور جگہ جگہ چڑیاں پڑی تھی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیرا ہاتھ اتنا سخت کیوں ہے؟ عرض کی کہ آقا یا رسول اللہ میں پتھر جو ہے وہ کوڑتا ہوں، اس کی مزدوری کرتا ہوں، پتھر کا میرا کام ہے یا رسول اللہ، اسی وجہ سے جو ہے وہ میرے ہاتھ سخت ہیں. حضور نے فوراً اس کے ہاتھ نزدیک کر کے آپ نے اس کے ہاتھوں کے اوپر بوسہ لے لیا. حضور نے فرمایا کہ جو یہ مزدوری کرتا ہے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ یہی لوگ ہیں القاسب حبیب اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں. فرمایا کہ گرد و غبار لگ جاتا ہے، چہرے کے اوپر گرد و غبار لگ جاتا ہے، رزق حلال کے لیے نکلتا ہے، کام کرتا ہے، بٹھے پہ کام کیا، کسی نے پالش کے اڈے کے اوپر کام کیا، گرد غبار لگ گیا، کوئی مٹی پہ کام کر رہا ہے. فرمایا کہ جس وقت کل قیامت کا دن ہوگا وہی چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اس کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی جو اللہ کے جو. اور پھر مزے کی بات کہ رزق حلال کے لیے نکلنے والا شخص صبح رزق حلال کے لیے نکلتا ہے، نمازوں کے اوقات میں نمازیں ادا کرتا ہے، اس کا سارا دن اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے اندر گزرتا ہے. گویا فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رزق حلال کے اندر جو وقت گزارتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، ہر عیب سے بچا رہتا ہے. سامعین محترم وہ دن گزارتا ہے رزق حلال کی تلاش کے اندر، اس کا دن جو ہے اللہ کی عبادت کے اندر لکھا جاتا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.